بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر پیارے مالک کا، پیارے ساتھی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے کرم و فضل سے قرآن کریم کے سورۃ المؤمنون پڑھ رہے ہیں۔ 18 سپارہ ہے اور اردو میں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور بڑی لذت آ رہی ہے۔ شکر اللہ کریم کا، اور بڑی بہترین کلام، اور جہاں شکر کا مقام ہوتا ہے میں شکر پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ جہاں کسی دعا کا مقام ہوتا ہے میں وہ مانگتی ہوں، آپ بھی آمین کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں تک پڑھ چکی ہوں کہ اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ شکر مالک کا بڑا احسان۔ اب آگے شروع کرتی ہوں۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام درود السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، ہے لوگو تم اللہ کی عبادت کیا کرو، آمین، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اللہ کریم ہم بہت ڈرتے ہیں۔ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ تم پر اپنی فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے، اپنے اگلے آبا و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ سو تم ایک عرصہ تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے رب میری مدد فرما، آمین، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تندور اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو جوڑے نر و مادہ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بہر طور ڈبو دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آمین، بے شک میرے مالک جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی۔ شکر مالک کا، اے اللہ کریم ہمیں بھی ظالم قوموں سے نجات بخش دے، ہم پر بھی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان سے ہمیں نجات بخش دے۔ اللہ ہماری کشمیر کو آزادی نصیب، اے اللہ ظالم حکمرانوں سے حکومتیں چھین لے۔ اے اللہ پاک تمام جتنے بھی اسلامی ملک میں لوگ جنگ کر رہے ہیں اور انہیں ان کے وطن سے نکال رہے ہیں، ان کی مدد فرما، اور عرض کرنا، ہے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک پیارے مالک، بے شک اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ اے اللہ کریم اگر ہماری آزمائش کریں تو ہماری مدد فرمائیں، اس میں ہمیں صبر عطا فرمائیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری آزمائش نہ فرمائیں مالک۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا، سو ہم نے ان میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا،
شکر مالک کا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اے اللہ پاک ہم بہت ڈرتے ہیں، اور ہم اپنے نبی کے بن دیکھے اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، بن دیکھے اپنے اللہ سے بہت ڈرتے اور بہت پیار کرتے اور بہت یقین کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر قائم فرما، اللہ اس پر قائم رکھ ہمیں، اللہ ہمیں بھٹکنے نہ دینا، ہمیں سیدھی راہ پر رکھنا۔ اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، اے اللہ ان کے نقش قدم پر رکھنا۔ اللہ پاک جن پر تیرا غضب ہوا اور جو اپنے رستے سے بھٹک گئے ان میں سے نہ شامل کرنا۔ آمین مالک۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آمین کہہ دیجیے۔